تصوف سیکھنا ہے تو گزرے ہوئوں کے حوال سے سیکھیں، ہمارے جیسے جو زندہ پھرتے ہیں ان سے نہ سیکھیں۔ تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ 4-5 چیزوں کا نام۔ یہ 1500 سال کی اولیاء آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ تابعین سے لے کر کل سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ۔ یہ سیدنا غوث العظم سلطان الاولیاء شیخ الکل غوث الثقلین سیدی و سندی شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کا سارا تصوف یہ ہے جو بتا رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نائب رسول عطائے مصطفیٰ، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا سارا تصوف لب لباب یہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تصوف یہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا تصوف یہ ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا تصوف یہ ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا تصوف یہ ہے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا کا تصوف یہ ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کا تصوف یہ ہے۔ شاہ نقشبند کا تصوف یہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا تصوف یہ ہے۔ حضرت شاذلی کا تصوف یہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو کا تصوف یہ ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی اور نور محمد مہاروی کا تصوف یہ ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین کا تصوف یہ ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ کا تصوف یہ ہے۔ الغرض اوائل قرون اولا سے لے کر ہمارے پچھلے دور تک، صدی تک جتنے صالحین ہوئے سب کے تصوف کا نچوڑ یہ ہے کہ تصوف کیا ہے؟ اخلاص فی النیت، نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جانا، یہ تصوف ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ نیتیں، بولیے، نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اور نیتیں بھی اور قلب بھی ما سوی اللہ سے خالص ہو جانا، اور نیتوں میں اللہ کے سوا غیر کی کسی گرد کا نہ رہنا۔ صدق نیت اور اخلاص نیت ایک۔ پھر دوسرا علم نافع، کتاب و سنت۔ علم نافع، کتاب و سنت۔ جو شیخ اپنے مریدوں کو، تلامذہ کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دیتا اور کتاب و سنت کی تعلیم سے گریز کرتا ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے، وہ شیطان ہے، نہ وہ پیر ہے، نہ مرشد ہے، نہ شیخ ہے۔ بچو شیاطین سے۔ دوسرا علم نافع یعنی اتباع کتاب و سنت۔ تیسرا عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، اوامر اور نواہی کی پابندی، فرائض و واجبات دین کی پابندی، اعمال صالحہ، تقوی، عبادات، صالحات، 3 چیزیں۔ چوتھا خلق حسن، اخلاق حسنہ، ہر ایک سے تواضع سے پیش آنا۔ اور یہاں آج تصوف کا نمونہ خود کو کہلانے والے کی تو گردنیں اکڑی رہتی ہیں۔ وہ 1 انچ 3 انگلیوں سے زیادہ مسافہ نہیں کرتے، آنکھوں میں جعلی قسم کی سرخی لا کے جلال دکھاتے ہیں، منہ پہ مسکراہٹ نہیں آتی، تواضع انکساری کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا تصوف ہے؟ یہ کیا معرفت ہے؟ یہ کیا طریقت ہے؟ یہ سب اولیاء اور صالحین کی خلاف ورزی۔ حسن خلق، ہر چھوٹے بڑے سے خلیق ہونا، اخلاق، مسکراہٹ، ملاحت، تواضع، سخاوت، ایثار، قربانی، پیار، رحم دلی، شفقت، اعتدال، خیر خواہی، یہ خلق حسن۔ اور 5واں سلامت صدر، سلامت صدر، سینہ اور دل کا ہر قسم کے غل سے، حسد سے، حقد اور بغض سے پاک ہونا۔ مریدوں اور شاگردوں کو نہ روکے کہ فلاں کو ملنے نہ جانا، فلاں کا درس نہ سننا، فلاں کے پاس کیوں گئے ہو۔ جو شخص مریدوں اور طالبوں کو دوسرے مشائخ، صلحاء، علماء کی مجالس میں جانے سے روکے وہ زندیق ہے، وہ شیخ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ اویس کرنی سے ملنے جانا، ان کی زیارت کرنے جانا، اور صحابہ ہزاروں میل کے سفر کر کے زیارت کرنے جاتے۔ کل سابعین، اتباع التابعین، اولیاء زندگیاں سفروں میں گزارتے، جہاں اللہ والے کی خبر ملتی ان کی مجلس میں جاتے۔
حضور داتا گنج بخش علی حجویری 300 سے زائد اولیاء کی زیارتوں اور ان کی مجلس اور صحبتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے زندگی بھر سفر کیے. حضرت جنید بغدادی نے سفر کیے. امام اعظم نے ہزارہ مشائخ کے سامنے زامو تلمذ طے کیے. امام شافعی نے کیے, امام احمد بن حنبل نے کیے, حضرت سری سقطی نے کیے, ذوالنون مصری نے کیے, بشر الحافی نے کیے, باجزید بستامی نے کیے, ابو الحسن خرقانی نے کیے. کل اولیاء میں جس کا حال پڑھیں, یہ طبقات و صوفیہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کل اکابر اولیاء اللہ کے احوال درج ہیں, تمام طبقات کے اولیاء درج ہیں. اس کا مطالعہ کر لیں, آپ پر راز کھل جائے گا. حضرت فضیل ابن ایاس سے لے کر ذوالنون مصری, ابراہیم بن ادہم, کچھ نام میں لے چکا, علاوہ اس کے الحارث المحاسبی, شقیق بن ابراہیم, ابو سلیمان دارانی, معروف الکرخی, حضرت حاتم الاسم, احمد بن ابی الحواری, ابو حفص نیشاپوری, اس طرح ابو تراب النقشبی, حضرت جنید بغدادی, ابو الحسین نوری, سمنون بن حمزہ المحب. یہ الغرض میں نے ایسے چند ایک نام گن دیے. ابو بکر شبلی, حضرت نہرجوری, منصور الحلاج, خیر النساج. کل اولیاء اللہ کے احوال تمام ان کتب میں پڑھیں. حلیت الاولیاء میں پڑھیں, طبقات سلمی میں پڑھیں, رسالہ قشیریہ میں پڑھیں, تذکرۃ الخواص میں پڑھیں, تذکرۃ الاولیاء میں پڑھیں. کل کتب آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ سب اولیاء مشائخ, بیسیوں سینکڑوں مشائخ اور اولیاء اور اہل اللہ کی صحبت اور زیارت کے لیے سفر کر کے جاتے. اس طرح شیخ بنتے, مرید ہوتے, جگہ جگہ جاتے, جہاں اہل خیر کی خبر ملتی سفر کرتے. یہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا, اس لیے کہ سینے کھلے تھے, کسی کے لیے حسد نہ تھا, حقد نہ تھا, بغض نہ تھا, گرد اور غبار نہ تھا. جہاں خیر ملتی, علم ملتا, حکمت ملتی, دین ملتا, روحانیت ملتی, نصیحت ملتی, رشد و ہدایت کی کچھ روشنی ملتی, وہیں جاتے. اہل اللہ کا یہ طریق ہے. اور ہمارے ہاں آج اجازت نہیں. آپ اگر میرے رفقا میں سے ہیں, منہاج القرآن کے رفقا, یا کسی کے مرید ہیں یا کسی کے شاگرد ہیں, اور خبر ہو جائے کہ فلاں کا خطاب سننے گیا تھا, تو قیامت برس پڑتی ہے. بولیے ہوتا ہے یا نہیں؟ اجازت نہیں دیتے. اتنا بخل طبیعتوں میں, اتنی کنجوسی, اتنا حسد اور حقد, یہ نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ طریقت ہے, نہ معرفت ہے, نہ سلوک ہے. 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. سلامت صدور, دل کا سخی ہونا. تو ہم تو تصوف کا نام لیتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں 24 گھنٹے غیبت ہوتی ہے. دوسرے مشائخ کا, دوسرے علماء کا مذاق اڑتا ہے, دوسروں پر طعن و تشنیع ہوتی ہے, ان کی عیب جوئی ہوتی ہے. یہ کہاں کی مجالس خیر ہے؟ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.